السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہیں ولی نہ بن جاؤں، تیرے پیار میں اے میرے اللہ۔ میں کہیں ولی نہ بن جاؤں، تیرے پیار میں اے میرے اللہ۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ولی کیسے بنے، اللہ کے دوست کیسے بنے۔ ولی کا نام آتے ہی کوئی مجنون یا کوئی مخبوط الحواس مجذوب یا تو کوئی ایک ایسا نقشہ نظر میں آ جاتا ہے جو بڑی داڑھی، لمبا کرتا، اونچا پائجامہ، لال پیلا شملہ، اوپر سے ہرا پیلا جھبا، سرمے سے کھینچی لکیریں، مہندی سے رنگے بال، عطر شمامہ یا مجموعہ، ہاتھ میں تسبیح، مصلی، بند کمرہ، اگربتی کا دھواں، بس اللہ اللہ، عبادت، ریاضت، جہالت۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جہالت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے سب سے زیادہ مقبول بہترین عمل مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی کو تعلیم دینا، کسی کے گھر کا پانی بھر دینا، پرندوں کو دانا پانی ڈال دینا، اپنے گھر پریوار کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، یہ سب اس سے بہترین عمل ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے جو چلہ کاٹ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور ایسے نیک کام یعنی عمل صالح جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو عمل صالح پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مومن اور متقی ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اردو میں جنت کہتے ہیں اور دوزخ کہتے ہیں۔ ہندو مذہب میں سورگ اور نرک کا کانسیپٹ ہے، اور عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس ہیون اور ہیل کہتے ہیں انگلش میں۔ اور یہ کانسیپٹ اور نظریہ ہر مذہب میں موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ نیک، اچھے عمل صالح، جس کو کہتے ہیں آپ نیک، اچھے عمل صالح، انگلش میں گڈ ڈیڈس کہتے ہیں اور ہندی میں پن کے کام کریں گے، تو وہ جنت میں یا سورگ میں جائیں گے، ہیون میں جائیں گے۔ اور جو برے کام یا پاپ کے کام یا ایول ڈیڈس کریں گے، وہ دوزخ یعنی نرک میں جائیں گے۔ یعنی آپ نیک کام کرتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر آپ برے کام کرتے ہیں تو دوزخ میں جائیں گے۔ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور بہت ساری نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن میں 1000 مرتبہ یہ لکھا ہے، 1000 بار یہ لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ نیک کام کرو۔ نیک کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور میں مانتا ہوں بھلا جو کتاب نیک کام، گڈ ڈیڈس، ان کے کام کرنے کی بات کرتا ہے اور 1000 بار کرتا ہے کتاب میں، تو وہ کتاب کیسے، سوچئے بھلا وہ کسی کے قتل یا قتال کے لیے کیسے کہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، عمل صالح، اگر آپ قرآن میں عمل صالح تلاش کریں گے تو آپ کو کئی ایسی آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں جو لوگ نیک کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں۔ اور لکھا ہے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا سا بھی حق نہ مارا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑی مہربانی ہے، یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے باغ فردوس ہے، جنت الفردوس ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ یعنی ایسی کئی آیتیں ہیں، اور یہ
اللہ کا وعدہ ہے، میرا نہیں ہے یا میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی. اس کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے. یہ ایمان رکھیں، اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے، اور آپ عمل کریں گے تو ضرور جنت میں جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل الصالح یا نیک عمل کیا ہیں، گڈ ڈیڈس کیا ہیں. ہم کو پتہ ہوں گے تو ہم کام کریں گے نا. اگر ہم کو پتہ ہوں گے کہ گڈ ڈیڈس اور نیک عمل کیا ہیں تو اس پہ عمل کریں گے. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب حلال کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے اور پھر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہوں، ہم ان کو عمل صالح، نیک عمل اور انگریزی میں گڈ ڈیڈس کہتے ہیں. اور وہ سب کام، حرام کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں اور پھر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہوں کہ یہ کام غلط ہے اور آپ لوگوں نے کہا ہے، بتایا ہے، تو اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ بد اعمال، برے اعمال، اور انگریزی میں کہیں گے، ایک لحاظ سے اس کو ظلم بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو انگریزی میں کہیں گے ایول ڈیڈس، پاپ کے کام. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے حلال اور حرام. جو لوگ حلال و حرام پر ایمان لائے وہ مومن ہیں. ایمان لانے کے بعد جو اس پر عمل کرے وہ جنت کے حقدار ہے. یعنی ہر اچھے کام پر جو لوگ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور اس پہ آپ انہیں آپ اس کے قائل ہیں اور اس پہ آپ اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں. اور ایمان لانے کے بعد جو اس پر عمل کرے یعنی ان اچھی باتوں پر عمل کرے وہ جنت کے حقدار ہوں گے. بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے گا. ایمان تو وہ ہے جو آپ اللہ پر ایمان لائے، کتاب یعنی قرآن کو نہیں جھٹلائے، پیارے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے اور حلال و حرام پر ایمان لائے. یہ ایمان ہے، یعنی ان باتوں پر آپ کا ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد آپ مومن ہو گئے اور آپ پر لازم ہے جن اچھی باتوں پر ایمان لائے اچھا جانا، یعنی حرام اور حلال پر عمل کریں اور اس کے پابند بنیں اور اچھے کام کریں، عمل صالح کریں. یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے. جب آپ کسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر اس پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. جیسے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو ہے گاڑی جو ہے ٹریک میں چلانا جو ہے صحیح ہے، تو آپ گاڑی جو ہے ادھر ادھر زگزیگ تو نہیں چلا سکتے نا. جو ٹریک میں آپ چل رہے ہیں اسی میں چلائیں گے. تو جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں نا. اسی طرح سے آپ پانی پینے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے اور بسم اللہ بول کے پینا چاہیے اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ بولنا چاہیے. جب آپ ان باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس پہ آپ کو عمل کرنا بھی ہوگا. یعنی جن باتوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانا کس پہ؟ اچھی باتوں پر ایمان لانا، اچھی باتوں کو اچھا سمجھنا اور پھر اس پہ ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا. جو اس پر عمل کرے گا وہ مومن ہوگا. ایک بات اور، ایک حاتم جو ہے، حاتم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. حاتم کی یعنی کیا بول سکتے کہ مہمان نوازی کے بارے میں سنا ہوگا. حاتم نے کہا میں نے دیکھا دنیا میں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کرنے والی بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں، مال و دولت، گھر بار، گاڑی بنگلہ، سب آپ کے مرنے پر، یعنی یہ سب آپ کے مرنے پر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جاتا ہے. یعنی یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آتا، صرف آپ کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. اس لیے میں نے، حاتم نے کہا، اس لیے میں نے عمل صالح کو اپنا دوست بنا لیا کیونکہ خبر میں یہ ساتھ جائیں گے اور یہی نجات کا راستہ ہے. یعنی say good deeds to yes and bad deeds, evil deeds to no. یہ حاتم کا میسیج ہے صاف.
کہ گڈ ڈیڈس کو اپنانا ہے اور یہی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہی آپ کی نجات کا راستہ ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہم کو اسلامی تعلیمات میں۔ تو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد صرف اور صرف آپ کے اچھے اعمال یعنی عمل صالح اور برے اعمال ساتھ جائیں گے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی جو عمل آپ کر کے گئے ہیں، یعنی جو آپ عمل کر کے گئے ہیں دنیا میں، اچھے اعمال یا برے اعمال، اور آپ کے جانے کے بعد بھی یہ اعمال جو آپ کر کے گئے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے آتے رہیں گے، اور اللہ کے پاس حساب آپ کے عمل کا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ تو وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا تھا کیا نہیں، اس کا جب دوسری چیزوں کا فیصلہ آئے گا تو سب پہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کس بارے میں؟ آپ کے اعمال کے بارے میں۔ اس لیے ہم سب کو عمل صالح یعنی گڈ ڈیڈس کرنا چاہیے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ گڈ ڈیڈس کیا ہیں، اور گڈ ڈیڈس یعنی عمل صالح کسے کہتے ہیں، اور کون سے کام ہیں جو عمل صالح کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد اس کو اپنی زندگی بنا لینا چاہیے اور اس پر ہر وقت عمل کرنا چاہیے۔ ساری تعلیم بھی اسی کی ہے، آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز اور فرق کرنا اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کا جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ خوبی آپ کو آدمی سے انسان بناتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو نیک عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، جنازے میں جاؤ، قرآن پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، جلدی شادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، اس وقت پڑھو، شوہر کلو بنانے قابو میں کرنے کے لیے وظیفہ پڑھو، آمدانی کے لیے فاتحہ و دعوت کرو۔ عموماً یہ سب کام صرف آپ کی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور لیکن اس سے بڑے کام دوسرے ہیں۔ لیکن کچھ کام کرنے سے آپ کو اور عالم انسانیت اس کا بھلا ہوتا ہے، یعنی وہ جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں، یہ آپ کی ذات کو فائدہ دیتے ہیں، جبکہ آپ کے جو نیک کام دوسرے کام کرتے ہیں آپ جو عمل صالح، اس سے عالم انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی فیملی کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اس دنیا کو اور کائنات کا بھلا ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند وہ نیک اعمال گڈ ڈیڈز بتاتا ہوں جو اسلامی تعلیمات ہم کو سکھاتی ہیں، جیسے عدل و انصاف کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہماری ذات سے کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا، چوری نہیں کرنا، سلام کرنا، مسکرانا، صبر کرنا، شکر کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، محبت سے پیش آنا، کھانا وقت پر کھانا، جلدی سونا، منہ اندھیرے صبح جلدی اٹھ جانا، ورزش کرنا، صحت کا خیال رکھنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، جیسے ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا، غریبوں، ناداروں، ضعیفوں کی خدمت کرنا، تعلیم دینا، ہنر سکھانا، شجرکاری کرنا، بے سہارا یتیموں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کا خیال رکھنا، صاف ستھرے رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور گھر محلہ ہر جگہ صفائی کا خیال رکھنا، کم نہیں تولنا، نہ خراب مال دینا، دھوکہ چھل کپٹ نہ کرنا، محنت مزدوری کرنا، حلال رزق کے لیے کوشش کرنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، غیبت اور برائی نہیں کرنا، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اور اچھی باتیں اور عادتیں سیکھنا۔ یہ سب جو ہے ایسے بہت سارے اعمال ہیں، ہم کو پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا، آپ کی یہ خوبی تھی کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ نیک کام کون سے ہم کو بتاؤ، ہم نیک کام کریں گے۔ اس طرح سے ہم کو بھی نیک کام کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ سب باتوں میں یہ بات ضرور یاد رکھنا، یہ سب باتیں کرنے میں، یہ جو عمل اچھے عمل کرنے میں یہ بات یاد رکھنا، ان سب عمل صالح کا آپ کو علم ہے، اور اس کے باوجود آپ بد عمل ہیں یا ایول ڈیڈس کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایک تو یہ گناہ ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی آپ کے بد عملی پر اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کے گناہ کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمل وہ عمل ہے، یعنی عمل صالح وہ عمل ہے جو آپ اللہ کی رضا، خوشی
اس سے قربت، محبت اور اخلاص سے عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا دکھاوے کے لیے نہیں، یا ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اس سے قربت کے لیے، اس سے یعنی نزدیکی کے لیے آپ نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. اس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور دوست کو ہی عربی میں ولی کہتے ہیں. جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آپ ولی ہو جائیں گے اور اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کو بے حد عزیز رکھتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے دوستوں، اچھے اعمال اور اچھی باتوں پر ایمان لانا اور اس پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے عمل کرنے والا مومن ہے، اور وہ متقی اور ولی ہے. ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ، کار کشا و کار ساز. یعنی مومن کا دیکھنا اور سننا اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے. میرے بھائی، کہنا صرف اتنا ہے، آپ عمل صالح کریں تو مومن اور ولی بن جاتے ہیں. اس کے لیے آسمان سے چاند ستارے توڑ کے لانا نہیں پڑتا ہے. اللہ سے محبت کرو گے اور اچھے کام کرو گے تو ولی بن جاؤ گے. مجھے یاد رکھنا، انشاءاللہ میری بات آپ کے دل کو لگے گی تو آپ اپنے کل سے کیا ابھی سے جس پل آپ بیٹھے ہیں اسی پل سے آپ سوچ لیں کہ میں نیک کام کروں گا، عمل صالح کروں گا. اور میں نے آپ کو عمل صالح بتائے کون سے ہیں، اس پہ عمل شروع کریں. انشاءاللہ کامیابی کامرانی ہوگی. اور جب مسلمان اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا میں ان کو کامیابی ملے گی، اور آخرت میں جنت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. اس دنیا میں نعمتیں ملیں گی اور اللہ نے اور جنت کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو میرے دوستوں بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نیک کام کرنا شروع کر دو تو آپ کو دیکھنا کہ اس بھارت میں، اس انڈیا میں، اس ہندوستان میں آپ کو لوگ سر پہ بٹھائیں گے، اور لوگ آپ کے جو ہے یعنی آپ کی پذیرائی کریں گے، اور آپ کی یعنی آپ کو اپنا لیڈر بنائیں گے. آپ کی جو ہے کیا بولتے ہیں رہبری میں لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ انسان اور انسانیت کے لیے اور اس کائنات کے لیے ایک عظیم لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. جس نے اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے تو پلیز اپنی زندگی میں عمل صالح کو یعنی کیا بولے کہ اپنی زندگی کا جو ہے مقصد بنا لیں عمل صالح کو. جس طرح سے حاتم نے اپنی زندگی میں عمل صالح کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور یہی آپ کے ساتھ خبر میں جانے والے ہیں، یہی آپ کے ساتھ آخرت میں حساب کتاب میں ساتھ ٹھہرنے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ. امید ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں آپ سے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو.